السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدے کا آج سبق نمبر 1 کا آغاز ہے۔ آج ہم حروف مفردات کے بارے میں کچھ نیا سیکھیں گے، اور مدنی قاعدے کا اصول یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ اس کی مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، یہ آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، اور آپ کی ادائیگی حروف وغیرہ بھی اتنے ہی اچھے اور خوبصورت انداز سے ہوا کرے گی۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حروف مفردات 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں گے۔ اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے، یعنی بے، تے، ثے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ایسے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن عربی لب و لہجے میں نازل ہوا ہے اور ہم اس کو عربی ہی لب و لہجے میں پڑھیں گے، جیسے با، تا، ثا، حا، خا، طا، ضا وغیرہ۔ یہ جو 29 حروف ہیں، ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ حروف ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضغط قز ہے۔ حروف تہجی میں سے، حروف مفردات میں سے صرف یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان کو ہم نے جب بھی پڑھنا ہے پر پڑھنا ہے، موٹے پڑھنا ہے۔ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، یعنی کہ یہ جو صرف 4 حروف ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ جب یہ ادا ہوتے ہیں تب ہونٹ حرکت کرتے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی آپ حرف پڑھیں تو اس پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ہونٹ ہلنے نہ پائیں۔ اس کا سب سے ایک اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے، ایک آئینہ ملتا ہے مارکیٹ سے ڈبل سائیڈ والا، اور اس کی ایک سائیڈ جو تھوڑی سی زوم نظر آتی ہے، دوسری سائیڈ اس کی نارمل نظر آتی ہے۔ تو جب آپ نے حروف کی پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، مدنی قاعدہ پڑھنا ہے، سننا ہے نا، تو آئینے کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ کن حروف پر آپ کے ہونٹ ہلنے ہیں، ان حروف کو آپ نے آئینے کے سامنے پڑھنا ہے، اور آئینے کو غور سے دیکھنا ہے کہ آپ کا جب کوئی آپ حرف ادا کرتے ہیں اس میں سے آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔ ٹھیک ہے، ان 4 پر تو ہلنے چاہیے، ہلیں گے، اور جس طرح ہلنے چاہیے اسی طرح ہی ہلانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جب باقی حروف کی ادائیگی آئینے کے سامنے کرنی ہے تو پھر آپ نے بڑی غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے چہرے کو دیکھنا ہے کہ میں فلاں لفظ پڑھ رہا ہوں اور یہ اس پر ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے تھے لیکن پھر بھی میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو وہ آپ کی کمزوری ہے، ویکنس ہے۔ اس کو کور کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے اس لفظ کی بار بار آپ آئینے کے سامنے مشق کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جن حروف پر ہونٹ ہلنے نہیں دینے تھے پھر ان پر بھی آپ کے جو ہے نا وہ ہونٹ نہیں ہلیں گے۔ اس کے بعد ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان تینوں حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ سیٹی کی طرح ان کی آواز نکلتی ہے، اور سیٹی کی طرح آواز نکلنے کی وجہ سے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ صرف یہ 3 حروف ہیں، ان کی ہی آواز ایسے نکلتی ہے۔ وہ 7 حروف تھے، ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور یہ 4 حروف تھے، ان پر ہونٹ ہلیں گے، ان کے علاوہ باقی کسی پر ہونٹ نہیں ہلنے دینے ہم نے۔ اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ 3 حروف حروف صفیریہ والے یہاں پر سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، تو ہم یہاں پر درجہ بدرجہ جو ہے نا اس کی آواز سیٹی کی طرح ہی نکالیں گے۔ آج ہم صرف مزید 2 لفظ سیکھیں گے، الف اور با۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان کو ادا کرتے وقت بچنا کن کن چیزوں سے ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے، کیسے کیسے نہیں پڑھنا، وہ چیزیں آپ نے ابھی آپ نے سیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں الف، الف اس لفظ کو۔ اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ الف کا نام حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور حمزہ کے اوپر زبر ہے،
چونکہ زبر منہ اور آواز کھول کر ادا ہوتی ہے، اس لیے جب الف کا نام پڑھیں گے تو حمزہ پر منہ اور آواز کھولیں گے۔ فی الحال یہ الف ہے، کیونکہ اس الف کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل خالی ہے۔ اب یہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تب ہم نے منہ بھی کھولنا ہے اچھی طرح سے اور آواز بھی کھولنی ہے۔ اس کے بعد اب ہم اگلا جو ہے لفظ یہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں، توجہ سے سنیں، اور با کو ادا کرتے وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے بارے میں آپ کو مزید وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ با 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 سب سے پہلے با ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا ہوگا، خشک حصوں سے اس نے ادا نہیں ہونا، با کو خشک حصوں سے ادا نہیں کرنا، ایک یہ پوائنٹ ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، با کو ادا کرنے وقت با کو ادا کرتے ہوئے ہا کی آمیزش نہیں کریں گے، یعنی بھا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ با کا نقطہ ہے اور نقطے کے بعد الف پڑا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان ہا نہیں ہے، اس لیے اس کو بھا نہیں پڑھیں گے۔ تیسرا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، با کے الف مدہ کو صرف ایک الف لمبا کریں گے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ کتنا لمبا کرنا ہے؟ با 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 صرف اتنا لمبا کریں گے۔ اس کے بعد با کے آخر میں جھٹکا نہیں دیں گے، با کے آخر میں جھٹکا نہیں دیں گے، یعنی با با ایسے نہیں کریں گے اس کو۔ با کے نام میں با کے اوپر زبر ہے، یہ جو آپ کو با کے ساتھ گرین رنگ کا سبز رنگ کا جو ایک لفظ نظر آ رہا ہے با، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں منہ اور آواز کھول کر پڑھیں گے اچھی طرح سے، جب آپ منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے تو با کی بہت ہی بہترین ادائیگی آپ ادا کر سکیں گے۔ با یاد رکھیں کہ با باریک حرف ہے، لہذا اس کے نام میں جو الف ہے اسے باریک پڑھیں گے۔ با کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے یہ پر نہیں ہے، یہ باریک حرف ہے، اس لیے با کو جب ہم پڑھیں گے اس الف کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد با کے آخر میں ہونٹ بند نہیں کریں گے، ہونٹ کھلے رہنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہونٹ بند کر دیں گے تو با کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، تو پھر وہ اس کی آواز کچھ اس طرح سے ہوگی، با با، تو جیسے ایک ہلکا سا جو نا وہ خفیف سی آواز نکلتی ہے کہ جیسے اردو کا لفظ پے آتا ہے نا باپ، تو وہ اس طرح کی آواز بن جاتی ہے۔ اس لیے با کے آخر میں ہونٹ بند نہیں کرنے، ہونٹ کھلے رہنے دینے ہیں جب تک با پورا ادا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد با کے الف مدہ میں امالہ کرنے سے بچیں گے، یعنی کہ ہم با کو با ہی پڑھیں گے، بے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ الف کے اور با کے اصول تھے، ان کو پڑھنے کا طریقہ تھا، اور کن چیزوں کی طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے نہیں پڑھنا، یہ ان دو لفظوں کی تھوڑی سی وضاحت تھی۔ اب ان کو آپ سمجھیں اور اس کی اچھی طرح مشق کریں، مشق کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں اگلے حروف کو کیسے کیسے پڑھنا ہے اور کیسے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ پراپر جو ہے نا، جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی تب تک آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی مشق کریں، جتنی مشق کریں گے یہ آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوگا۔ تو ہم کچھ لمحے کے لیے الف اور با کی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ الف 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 با 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 با
با با با با با با با آج کے لیے آپ کے لیے صرف اتنا کچھ ہی تھا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو باقاعدہ جو ہے نا وہ پراپر سبق وائز آہستہ آہستہ اور بہت ہی نئے انداز میں ہم آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے. صرف آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، توجہ سے سننا ہے، غور سے سننا ہے، اور سکپ کر کے نہیں دیکھیں گے آپ، کیونکہ سکپ کرنے کا نقصان آپ کو یہ ہوگا، جو چیزیں ہم نے بتائی ہوں گی، سکھائی ہوں گی، ان میں سے کوئی نہ کوئی کمی بیشی آپ کی رہ جائے گی. اس طرح آپ کی ادائیگی میں بھی وہ نقصان دہ ہوگا. مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن صحیح پڑھیں، ہمیں قاعدہ جو ہے نا وہ ناظرہ صحیح پڑھنا ہے. جب ہم سکپ کر کے دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، تو پھر ایک بندہ غلط فہمی کے اندر ہی وہ چلتا رہتا ہے.